अपने महबूब अज़ली से मुलाकात समझ, अपने माशूक से मिलने का जरिया समझ, फिर तू कदम उठा, रब तेरे सामने कैसे आता है, तुझे करीब कितना कर लेता है। और अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जब बंदा मस्जिद की तरफ चल के आता है नमाज की अदायगी के लिए, कभी फजर के अंधेरों में आता है, कभी इशा के अंधेरों में चल के आता है, वो रास्ता कभी पानी वाला कीचड़ वाला रास्ता है, कहीं उसको ठोकरें भी लग रही हैं, बड़ी मुश्किल से चल के आ कहा रहा है, अपने रब की बारगाह में आ रहा है। वो मुश्किल को ही बर्दाश्त करता है, वो रास्ते के अंदर ठोकरें भी खाता है, लड़खड़ाता भी रहता है, लेकिन रुकता नहीं है, फिर भी रब की बारगाह में चला जाता है, रब्बे कायनात के दरबार गौरबार में चला जाता है। फरमाया जब वो चल के इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके, इतनी तंगी के बाद वो अल्लाह की बारगाह में आता है कि मुझे मेरे रब ने बुलाया है, मेरे मौला ने मुझे सदा दी है, मुझे निदा रब्बे कायनात ने दी है कि बंदे तू मेरे दरबार के अंदर आ जा। जब वो यहां चल के आता है, फरमाया कल यौम क़यामत होगा, जब हाथ भी दिखाई नहीं देगा इंसान को, घटा टोप अंधेरा छाया होगा। फरमाया वहां ये उठने वाले कदम उस बंदे के लिए नूरे ताम बन जाएंगे, रोशनी का जरिया बन जाएंगे। फरमाया कोई भी चलने वाला नहीं होगा, किसी को कदम उठाने की ताकत नहीं होगी, नमाजियों के सामने उठने वाले कदम नूर बन के रास्ता बनाते जाएंगे, वो नूरे ताम बनेगा, वो नमाजी चल चल के सीधे जन्नत की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। फरमाया यहां के अंधेरे कल के नूर में बदले जाएंगे, यहां की मुश्किल कल की आसानी बदली जाएगी, यहां के तंग रास्ते, यहां के मुश्किल रास्ते कल रब्बे कायनात आसानी और कुशादा रास्तों में बदल देगा। बंदे तूने दुनिया में ठोकरें खाई थी, तेरे पांव को ही ठोकर लग गई थी, तुझे तकलीफ का भी सामना हुआ था, तुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता था, जब सारे आराम कर रहे थे, बिस्तरों के अंदर घुसे पड़े थे, रात और सुकून की नींद कर रहे थे, नींद के मजे ले रहे थे, और उस अंधेरे वक्त में तू उठा और सीधा रब के दरबार आया था। ईशा के वक्त आया तो दूसरे सोने में लगे थे, ये रब को मनाने में लगा था, ये रब की बारगाह की तरफ आया था। फजर हुई थी, दूसरे महवे ख्वाब थे, महवे इश्तिराक थे, बड़ी प्यार की नींद और बड़े खूब मजे ले रहे थे। ये बंदा आशिक उठा और चल पड़ा, मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे मौला चाहिए, मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे मौला चाहिए। तो आज के सोने वाले कल पकड़े जाएंगे, आज के उठ उठ कर अल्लाह के दरबार में आने वाले, अल्लाह की बारगाह में आने वाले कल नूरे ताम लेके सीधे जन्नत को जाने वाले हो। फरमाया ये चलना जो मुलाकात करने बंदा जाता है रब से, ये मुलाकात इतनी आला है कि इस जैसी रब ने कोई कायनात में मुलाकात बनाई नहीं। बोलिए नहीं, है हदीस पाक में आता है, दो हदीस मुबारक है। मेरे करीम आकर सलाम फरमाते हैं कि बंदा जब नमाज की तरफ चलता है तो नमाज को शुरू कर लेता है, फरमाए जब तक खड़ा रहता है, जब सजदे में जाता है रब्बे कायनात इसके सारे गुनाह ही मिटा देता है, इसका गुनाह रहता नहीं। जब वो सजदे में जाता है, हरकत होती है जिस्म की, कभी रुकू में गया है, फिर खड़ा हो गया, फिर सजदे में चला गया, फरमाया जैसे जैसे नमाज के अंदर उसकी अज़ा हरकत करते हैं, उसके जिस्म के हिस्से हिलते हैं, कभी सर हिलता है, कभी जुबान हिलती है, कभी हाथ हिलने लग जाते हैं, कभी उसके पांव हरकत में आ जाते हैं। फरमाया जैसे जैसे आज़ा हिलते जाते हैं रब वैसे वैसे गुनाह मिटाता जाता है, गुनाह खत्म करता जाता है। हत्ता कि जब वो नमाज को अदा करके पलटता है तो फरमाया यूं होता है जैसे आज माँ के पेट से बाहर आया, गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं जो बंदा नमाज को अदा करने के लिए आता है। और दूसरी हदीस पाक में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब
نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، فرمایا بندہ گناہ کبیرہ نہ کرے، بڑے گناہ، رب کی بڑی نافرمانی نہ کرے تو درمیانی وقت کے جتنے گناہ ہوتے ہیں رب کائنات سب پہ رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے، سارے گناہوں کا کفارہ وہ دو نمازیں بن جاتی ہیں، وہ فجر تھی تو ظہر تک، اور ظہر تھی تو عصر تک، اور عصر تھی تو مغرب تک، اور مغرب تھی تو عشاء تک، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں بس بندہ ادھر سے نماز کے لیے چلتا ہے، مالک گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے اس نے بڑے گناہ نہ کیے اور رب سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اتنا با کمال وظیفہ ہے، اقم الصلاۃ لذکری، بندے میری یاد میں نماز کو قائم کر، میری یاد کی خاطر، میری محبت اور عشق کی خاطر، میرے پیار کی خاطر تو نماز کو قائم کر، نماز کو ادا کر۔ نماز کو قائم کرنا اور نماز کو ادا کرنا تیرا کام ہے، تجھے جنت میں پہنچانا اور میں رب کا کام ہے، میں رب کائنات کا کام ہے۔ تو بندہ جب چلتا ہے اللہ کی طرف تو یہ وہ ملاقات ہے جس کی ابتدائی بڑی بابرکت ہے، جس کے لیے اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا جاتا ہے رب کائنات کے قریب ہوتا جاتا ہے، بندہ مالک کی بولیے قریب ہوتا جاتا ہے، پھر وہ چل کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آتے حکم کیا ہوتا ہے؟ وضو کر کے آنا، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، رب کائنات فرماتا ہے جب نماز کی طرف آؤ تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آؤ، چہرہ بھی دھو لو، ہاتھ بھی دھو لو، دیگر فرائض کو بھی ادا کر لو۔ ذرا غور کیجیے یہ نماز سے قبل کیوں حکم دیا گیا تھا؟ نماز سے قبل کیوں حکم دیا گیا تھا؟ ایک اور حدیث کو یہاں ملا کے آگے چلتا ہوں۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا نماز کی ادا کرنے والا جب وہ گھر سے چلتا ہے نکلتا ہے تو وہ گویا ایسے ہے جیسے رب کا دیدار کرنے جا رہا ہو، رب کا دیدار کرنے جا رہا ہو۔ اور سوچئے جو اپنے محبوب سے ملنے جائے وہ بھلا گندے کپڑے لے کے جاتا ہے؟ جو اپنے معشوق سے ملنے جائے وہ بھلا گندا چہرہ لے کے جاتا ہے؟ وہ کہ انداز ایسا لے کے جائے گا کہ محبوب دیکھ کے نفرت کرنے لگ جائے؟ کسی دنیاوی دوست سے ملنا ہو، سجن بیلی سے ملنا ہو، کسی محبوب سے ملنا ہو تو لباس بھی سب سے اعلیٰ، انسان کا انداز بھی اعلیٰ، خوشبو بھی لگا کے جاتے ہیں، بر ٹھن کے سار کے جاتے ہیں کہ جب اس کی پہلی نظر میری طرف اٹھے تو وہ پسند کر لے، اس کے من کو بھا جاؤں کہ میری طرف آنے والا سج دج سے آ رہا ہے، بڑا بال سار کے آ رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے لا رہا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سے ملنے جاؤ تو تم بڑھ بھی جاتے ہو، لوگوں سمجھ بھی جاتے ہو، اور وہ تو محبوب ازلی ٹھہرا ہے کہ جس جیسا اس کائنات میں دوسرا کوئی حسین ہے ہی کوئی نہیں ہے، جس جیسا اس کائنات میں محبوب کوئی نہیں۔ فرمایا خضوصی نہ تکم عند کل مسجد، رب کائنات کہتا ہے جب اس سے ملاقات کرنے جانا ہو، جب رب سے ملنے جانا ہو، اللہ رب العزت کا دیدار کرنے جانا ہو، فرمایا گندا چہرہ لے کے نہ جا، گندے کپڑے نہ لے کے جا، فرمایا اپنے آپ کو سنبھال کے بھی لے جا، خوشبو بھی لگا کے لے جا، کپڑے بھی بدل کے لے جا، فرمایا جب تو جائے گا سامنے وہ گل کھول کے سامنے آیا ہوگا۔ اتنا ڈھیلا نہیں، اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرمایا نماز پڑھنے والا جب چلتا ہے تو وہ یوں چلتا ہے جیسے رب کا دیدار کرنے جا رہا ہو، رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہو، اللہ کو دیکھنے جا رہا ہو۔ فرمایا جو رب کو دیکھنے جائے وہ پھر گندا انداز کیسے لے کے جانے والا ہو؟ فرمایا پہلے جا اپنے آپ کو پاک صاف کر، جب بن ٹھن جائے گا بن ٹھن کے اب جا،
اب اس کے دربار میں جا. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ جب کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے, کسی کی زیارت کرنے کے لیے انسان جاتا ہے, فرمایا جس کے گھر میں جائے, جس سے ملنے جائے, اس کا فرض بنتا ہے آنے والے کی قدر کرے, آنے والے کی قدر کرے, اس کی عزت و تکریم کرے, اس سے ملاقات بھی کرے, اس سے ملے بھی, اس کی مہمان نوازی بھی کرے, اس کی عزت و قدر بھی کرے, کہ اسے پتا چلے جس کے پاس گیا تھا کوئی عام نہیں, بڑا لجپال تھا. جس سے ملنے گیا ہوں وہ بڑا صاحب عزت و تکریم تھا, اسے آنے جانے والوں کا آداب مہمان نوازی کا پتا تھا کہ لوگ آتے ہیں تو کیسے انہیں ڈیل کیا جانا ہے, کیسے اسے بٹھایا جانا ہے, اس کی خدمت کیسے کی جانی ہے. فرمایا یہ تو دنیا کا انداز ہے, یہاں کا معاشرتی طریقہ ہے کہ بندہ کسی سے ملنے جائے تو وہ قدر کرتا ہے آنے والے سے. بولیے ملتا ہے نا, اگر نہ ملے تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے, بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں تو بڑے چاہ لے کے گیا تھا, استاد ہو, کوئی پیر ہو, کوئی بیلی ہو, کوئی بھی ہو, بندہ بڑا لمبا سفر طے کر کے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر انسان اس سے ملنے جائے, وہ آگے سے نہ ملے, وہ بندے کو ٹائم ہی نہ دے, لفٹ ہی نہ کرائے, تو بندے کا دل بولیے ٹوٹ جاتا ہے کہ میں تو گیا تھا بڑے چاہ لے کے, وہ ملا ہی, اس نے مجھے وقت ہی نہیں دیا. بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے, بندہ افسردہ دل لے کے واپس پلٹ آتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے ملنے گیا وہ ملا نہیں ہے. لیکن یہ تو وہ لجپال ہے جو خود بلاتا ہے, وہ خود بلاتا ہے, آ جاؤ جس نے ملاقات کرنی ہے, آ جاؤ جس نے ملنا ہے, آ جاؤ جس نے دیدار کرنا ہے, آ جاؤ جسے لذت دید چاہیے. فرمایا دنیا والے بھی قدر کرتے ہیں کہ میرے پاس چل کے مہمان آیا تھا. فرمایا اگر دنیا کے لوگ قدر کرتے ہیں تو جس کریم کے دربار میں جا رہا ہے, فرمایا جانا تیرا کام, ملنا اس رب کائنات کا کام ہوگا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ فرید. فرمایا بندہ اس کا دیدار کرنے جا رہا ہوتا ہے, اور جب بندہ نماز شروع کر دیتا ہے, نماز کی ابتدا کرتا ہے, وہ خود بندے کی نماز کو سننے آتا ہے. رب کائنات خود آتا ہے. بخاری کی حدیث بیان کر رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت انس روایت کرتے ہیں, بندہ جب رب سے مناجات کرتا ہے, آ کے بندہ نماز کو شروع کر دیتا ہے, اللہ اکبر کہتا ہے, تو بندہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. میرے مولا دیکھ میں تیرے پیار میں سب کچھ چھوڑ آیا, میرا کاروبار بھی چل رہا تھا, میں نے وہ بھی بند کر دیا, میں دوستوں کی محفل میں تھا, میں انہیں بھی چھوڑ آیا, میں اپنی کھیتی باڑی کر رہا تھا, بڑا مجھے مزہ بھی آ رہا تھا, لیکن میں نے وہ سب کچھ چھوڑا, میں تجھ سے ملنے آیا, میں تیری دربار اور بارگاہ کے اندر آیا ہوں, میں ہر چیز کو چھوڑ آیا ہوں. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے, تکبیر اولا کہتا ہے, دنیا سے ناتا توڑ لیتا ہے, دنیا سے رشتہ ختم کر دیتا ہے. اس کا رشتہ اور تعلق اور رابطہ رب کائنات سے جڑ جاتا ہے, مالک کائنات سے جڑ جاتا ہے. تکبیر تحریمہ, فرمایا سب کچھ حرام کر دیا. تحریم کا مطلب کیا ہوتا ہے بولیے, حرام کر دینا. تحریم کا مطلب کیا ہوتا ہے, حرام کر دینا. اللہ اکبر, جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے, مولا میں نے تیرے سوا سب کچھ اپنے لیے حرام کر دیا, سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے, اب میں ہوں یا تو ہے, اب تو سن اور میں سناتا ہوں. ادھر سے ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے, بندہ فاتحہ کو شروع کرتا ہے, جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, رب کائنات فرشتوں کو فرماتا ہے, دیکھو میری ثنا کر رہا ہے, دیکھو میری حمد کر رہا ہے. الرحمن الرحیم کہتا ہے, دیکھو میری تعریف کر رہا ہے. پھر آگے چلتا ہے, مالک یوم الدین, فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ دنگا فساد والا ہے, دیکھو مجھے مالک بھی مان رہا ہے, مجھے
मालिक मान रहा, कहता है तेरे सिवा मालिक कोई नहीं, तेरे सिवा मालिक ही कोई नहीं है। इय्याका नअबुद। अगला जुमला कहता है मौला तू जानता है मैं सजदा सिर्फ तुझसे तुम्हें करता हूं, मैं सजदा किसी गैर को करता। इय्याका नअबुद, मैं फकत तुझे पूछता हूं, मैं तेरी बंदगी करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। व इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, मौला मैं हर मुश्किल में तेरी तरफ दौड़ता हूं, मैं तुझसे मदद तलब करता हूं, बंदगी भी तेरी करता हूं, मदद भी तेरी चाहता हूं। जब यहां तक बंदा पहुंचाता है, रब की हमद भी कर देता है, रब की तारीफ भी कर देता है, अल्लाह की मालिकियत को भी एडमिट तस्लीम कर लेता है, उसकी बंदगी और उसके मदद का इकरार भी कर लेता है। जब यहां तक इंसान पहुंचता है, इस दर्जे में आ जाता है, फिर रब्बे कायनात कहता है बंदे अब मेरा हक अदा हो गया है, अब मेरी बंदगी का हक भी अदा, अब मेरी रियाजत का हक भी अदा, अब मेरी सना का हक भी अदा। अब तक तो मेरी तारीफ थी, अब मांग जो कुछ तू मांगता है, अब मांगना तेरा काम है, अता करना मैं रब्बे कायनात का काम है। बंदा इल्तिजा कर देता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला मैं तुझसे दुनिया मांगने नहीं आया, मैं तुझसे मालो दौलत मांगने नहीं आया, मैं तुझसे जाहो जलाल मांगने नहीं आया, मैं दुनिया की लज्जतें सरूर मांगने नहीं आया। बंदे मांग तू मांगता क्या है, तलब कर तू तलब क्या करता है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मुझे सीधे रास्ते पे चला दे। मेरे बंदे कौन सा सीधा रास्ता, बारी ताला जो न दाएं जाने वाला हो, जो रास्ता न बाएं जाने वाला हो, मुझे वो रास्ता दिखा जो तेरी बारगाह की तरफ लाने वाला हो। मुझे वो रास्ता दिखा, मुझे उस रास्ते पे चला जिसके मुंतहा पे तेरी जात हो, जिसके इख्तिताम पे तेरी जात हो, जिसके इंतहा पे तेरी रहमत मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझसे फकत हिदायत मांगता हूं, मैं तुझसे फकत रोशनी को मांगता हूं। वो फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसे हिदायत अता कर दी, मैंने इसे हिदायत बोलिए अता कर दी। बारी ताला मुझे आम मुल्लाओं की हिदायत ना देना, ये बड़े नुक्तादान होते, ये चूं चरा कर लेते। मुझे हिदायत वो दे जिस पे गंजे शकर जैसे चले, मुझे हिदायत का रास्ता वो दे, मुझे उस रास्ते पे चला, मुझे वो ज्यादा हिदायत दे, वो सीधा रास्ता दे। अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर तेरा इनाम था, इनाम वालों के रास्ते पे चला, मुझे गैरों के रास्ते पे न चला, मुझे इश्क वाले रास्ते पे चला। सादा तर्जमा ये है, मुझे इश्क वाले रास्ते पे चला, मुझे अपनी मोहब्बत के रास्ते पे, अपने प्यार वाले रास्ते पे चला। मुझे गैरों का अंदाज नहीं चाहिए, मुझे गैरों का रंग नहीं चाहिए, मुझे तो अकल वालों का रंग चाहिए, मुझे ना तो नुक्ता कारों का रंग चाहिए, मुझे तो रंग दे इश्क वालों का, मुझे अंदाज दे मोहब्बत वालों का, कि जब सारे रंग मिट जाए, सारे रास्ते खत्म हो जाए, बस तेरा रंग रह जाए, तेरा रास्ता रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी। बंदा जो जो कुछ फातिहा के बारे में, आधी फातिहा रब कहता है मेरा है, मेरा हिस्सा है, आधा मेरे बंदे का हिस्सा है। वो मेरी हम्दो सना करता है, मेरी तारीफ करता है, फिर मुझसे मांगता है मैं अता कर देता हूं, फिर मुझसे मांगता है तो मैं उसे अता कर देता हूं। तो ये मुलाकात होती है, रब से मुनाजात होती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब बंदा नमाज शुरू करता है, उसकी तारीफ शुरू करता है, वो खुद सुनता है, वो खुद सुनता है। मैंने इब्तिदा में कहा था, वो दूसरे हदीस को याद मिलाइए कि जब बंदा चलता है नमाज की तरफ तो गोया रब से मिलने चलता है, रब का दीदार करने चलता है, रब के घर की तरफ आता है। और घर में आके अगर घर वाला ही ना मिले तो दिल तो टूट जाता है ना, दिल अफसुर्दा हो जाता है। जिससे मिलने गए थे, जिससे मुलाकात करने चले थे,
جس سے ملاقات اور جس کے گھر کے اندر گئے تھے، اگر وہ ملا ہی نہ، اس سے ملاقات ہی نہ ہوئی تو بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا وہ لجپال اتنا ہے کہ وہ دلوں کو توڑتا نہیں ہے، وہ تو ان دلوں کو جوڑ دیا کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے بندے اب بولنا تیرا کام ہے، سننا میں رب کائنات کا کام ہے۔ اب بول تو سن میں رہا ہوں، اب بول تو سن میں رہا ہوں۔ فرمایا جب رب سے ملنے جاؤ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا جب رب سے ملنے جاؤ، ابن عباس نقل کرتے ہیں، فرمایا خوش دلی کے ساتھ جایا کرو، کھلے چہرے کے ساتھ جایا کرو۔ فرمایا پوری توجہ اور ملاقات کا شوق لے کے، رب کے دیدار کی تمنا اور آرزو لے کے، یہ شوق لے کے جا کہ تو اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرمایا رب سے ملنے جب جائے تو خوشی کے ساتھ جا، افسردہ دل لے کے جائے گا تو وہ تجھ سے ملنے بھی نہیں آئے گا، وہ تجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ وہ ایسی ملاقات کو نہیں پسند کرتا جس کے اندر توجہ غیر کی طرف ہو، توجہ غیر کی طرف ہو، خوشی نہ ہو، جسے تو قرض سمجھ کے آیا ہو، جسے تو بوجھ سمجھ کے آیا ہے کہ اگر بوجھ اور قرض ادا نہ کیا تو کل پکڑا جاؤں گا، دل تیرا کہیں اور لگا ہو، چہرے کے تیرے خیالات تاثرات بدلے ہوں۔ فرمایا ایسی نماز اور ملاقات کو رب پسند کرتا نہیں ہے۔ جب بھی جا خوش دل ہو کے جا، پھولوں کی طرح کھلا ہوا چہرہ لے کے جا، گلاب کی طرح مہکتے ہوئے جا کہ تو اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ رب سے بولیے تو جب ملاقات کے لیے جائے تو بندہ مرجھایا چہرہ لے کے نہیں جاتا، کھلتا چہرہ لے کے جاتا ہے، کھلتا ہوا چہرہ لے کے جاتا ہے۔ تو جب میں نے بات کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ سے مناجات شروع ہو جاتی ہے، ادھر بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، وہ سن رہا ہوتا ہے بندہ ہے میں ہی ہوں، دوسرا عظیم کوئی نہیں ہے، دوسرا عظیم کوئی نہیں ہے۔ پھر بندہ ربنا لک الحمد، باری تعالیٰ ہم تیری حمد کرتے ہیں، میں تیری تعریف کر رہا ہوں، میں تیری تسبیح و تعریف کو بیان کر رہا ہوں، میں تجھ سے ہم کلام ہوں، میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کر رہا ہوں۔ وہ پاس آ کے سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، بندے گھبرا نہیں، میں نے فرشتے نہیں بھیجے، خود آ کے تیری بات